تہواروں کے موقع پر مسافرین کو بہتر سہولت فراہم کرنے کا دعویٰ کرنے والے آرٹیسی کی جانب سے مسافرین سے زائد کرائے وصول کیے جا رہے ہیں۔ تہوار کے دوران آرٹیسی کی جانب سے مبینہ طور پر مسافرین سے زائد کرائے وصول کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ صبح میں ٹکٹ کی شرح مختلف رہی ہے اور دن میں ٹکٹ کی شرح مختلف دیکھنے کو ملی ہے۔ کریم نگر آرٹیسی کے عملے نے مسافروں سے 470 روپے وصول کیے ہیں۔ یاد رہے کہ دیوالی تہوار منانے کے بعد واپس لوٹنے والے لوگوں سے زائد کرائے وصول کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے ہجوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کریم نگر کے آرٹیسی عملے نے کریم نگر سے حیدرآباد تک مسافروں سے 470 روپے وصول کیے، جبکہ کرایہ 330 روپے ہی ہے۔ టికెట్ రేట్ ఎంత ఉంది? నార్మల్ డేస్ లో అయితే ఏ బస్ అయినా సూపర్ లగ్జరీ ఏది ఎక్కినా 330 తీసుకునేది. ఈరోజు దీవాళీ స్పెషల్ అనేసి 470 తీసుకున్నాం. మీరు దివాళీకి అయినప్పుడు ఏ రేట్ ఉండే? 330 ఉంటాను. ఇప్పుడు ఎంత తీసుకున్నారు? 470. బ్రదర్ మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? కరీంనగర్. టికెట్స్ రేట్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఈ రోజు? నార్మల్ అయితే అంతకుముందు 330 తీసుకున్నారు. ఈ రోజు మరి ఎందుకు తెలియదు కానీ 470 రూపీస్ తీసుకున్నారు. సూపర్ అంటే వేరే సూపర్ లగ్జరీకే 330 తీసుకున్నారు. 470 తీసుకున్నారు. అడిగితే ఏమన్నారు? పెంచిన అంటారు కానీ మరి దేనికి పెంచాలని చెప్పేసి ఏం చెప్పట్లేదు. పెంచడం అని అంటున్నారు అంతే. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు? జర్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? జర్నీ మంత్ నుంచి కరీంనగర్ నుంచి హైదరాబాద్కు 470 తీసుకున్నాను. మీరు బస్సుల కోసం ఎన్ని గంటలు వెయిట్ చేశారు? ఆల్మోస్ట్ 2.5 లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అనిపిస్తుంది పిక్చర్ ఉన్నది. కాకపోతే ఒకటి వేసిండు, ఇప్పుడు చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చేసిండు వేసిండు లాస్ట్ దానికి 470 తీసుకున్నాడు. حیدرآباد میٹرو ریل میں فنی خرابی کی وجہ سے کئی مقامات پر میٹرو ٹرینیں روک دی گئی۔ دفاتر جانے کے لیے میٹرو میں سوار ہونے والے ملازمین کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ ذرائع نے بتایا کہ پیر کی صبح حیدرآباد کی کئی مقامات پر میٹرو ٹرینوں کو روک دیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ٹرینز روک دی گئی ہیں۔ میٹرو ٹرین تقریباً آدھے گھنٹے تک معطل رہی۔ اس دوران مسافرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دفاتر جانے کے لیے صبح میں میٹرو میں سوار ہونے والے ملازمین کو ٹرین سے رک جانے کی وجہ سے شدید مشکلات پیش آئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ناگول، رائے درگم اور ایل بی نگر میاں پور روٹ پر ٹرینیں تکنیکی خرابی کی وجہ سے روک دی گئی تھی۔ کافی تاخیر کے بعد ٹرینیں چلائی گئی۔ عہدیداروں نے وضاحت پیش کی کہ تکنیکی خرابی کو دور کر دیا گیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کے وزرائے اعلیٰ کے مزید بچوں کے مطالبے سے اتفاق کیا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کے وزرائے اعلیٰ ایم کے اسٹالن اور نارا چندر بابو نائیڈو کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جنوبی ہندوستانیوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ AIMIM سربراہ نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہوتی تو بریکنگ نیوز چل جاتی کہ اویسی پاپولیشن جہاد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ جانتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان کی آبادی میں کمی آئی ہے اور جنوبی ریاستوں میں TFR میں تیزی سے گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر حد بندی آبادی کی بنیاد پر کی جائے گی تو جنوبی ہند کی ریاستیں بری طرح سے متاثر ہوں گی۔ جنوبی ہندوستان میں اسمبلی اور پارلیمانی نشستیں گھٹ جائے گی۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اس تناظر میں آبادی میں اضافے کا مطالبہ کرنا غلط ہے۔ بیرسٹر اویسی نے مزید کہا ہے کہ جنوبی ہندوستانی یہ کہیں گے کہ آبادی کم کرنے پر انعام ملنے کے بجائے حلقہ اور پارلیمانی نشستوں کو گھٹا دیا جا رہا ہے۔ اویسی نے کہا کہ قومی سیاست میں جنوبی ہندوستانی ریاستوں کی محدود طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چنئی سے تمل ناڈو سے یہ آخری سوال ختم اب اس کا نماز پڑھنا لمیٹیشن کو لے کر وہاں سے بات ہوتی ہے۔ سر آندھرا میں یہ کہا ہے چندر بابو نائیڈو نے کہ 2 سے زیادہ بچے ہونے چاہیے۔ ابھی اور DM کے بھی بولی اگر وہی بات اسدالدین اویسی بول دیتے آپ لوگ تو پہاڑ اٹھا لیتے، دنیا ختم ہو جاتی۔ دیکھو اویسی پاپولیشن جہاد کر رہا ہے۔ ارے 1 منٹ، چندرا بابو نائیڈو یہ بولے کہ بچے زیادہ پیدا کرو، DMK والے بولے بچے زیادہ پیدا کرو۔ اگر میں یہ بول دیتا بات تو BJP والے آپ لوگ ٹی وی چلاتے بریکنگ نیوز اویسی آس فار پاپولیشن جہاد،
चंद्रा बाबू नायडू बोले तो भाई बात अच्छी है ना, उन्होंने उसको समझ के बोले होंगे। उनको ये बात मालूम चंद्रा बाबू नायडू को कि साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कम करे, साउथ इंडियंस TFR रेट टोटल 40। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया। एक कार ड्राइवर ने 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को अपनी कार के बोनट पर घसीटा। जराये ने बताया है कि कौमी राजधानी के बेड़सराय इलाके में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रमोद और हेड कांस्टेबल शैलेश चौहान मसरूफ इलाके से गुजरने वाली गाड़ियों की जांच कर रहे थे कि अचानक सिग्नल पर एक गाड़ी आगे बढ़ने लगी और जब उन्होंने गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो उसकी रफ्तार सुस्त हो गई और फिर अचानक रफ्तार तेज हो गई। गाड़ी के आगे बढ़ते ही पुलिस एहलकार बोनट पर गिर गए और 20 मीटर का फासला तय करने के बाद ही गाड़ी रुक गई। पुलिस अहदेदारों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस एहलकारों के बयानात की बुनियाद पर कत्ल की कोशिश और सरकारी मुलाजिम की ड्यूटी में रुकावट डालने से मुताल्लिक़ दफात के तहत कार ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की क़यादत में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। मुक़र्रिरीन ने मुत्तहिद होकर मुतनाज़ा वफ़्क़ तरमीमी बिल की मुखालिफत की अपील की। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए आइन के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर एक ख़ुसूसी कन्वेंशन कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुनक़्क़िद किया गया। इसका मकसद मुल्क के आइनी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुस्लिम क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना था ताकि मौजूदा फ़िरक़ा परस्त रुझानात और आइनी हमलों के हवाले से इक़दामात किए जा सके। मौलाना मदनी ने इस मौके पर खिताब करते हुए मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरक़ा वारियत पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि हुकूमत ऐसे इक़दामात कर रही है जिनसे मुल्क के आइनी इक़्तिदार को खतरा हो सकता है। उन्होंने वक्फ बिल पर बात करते हुए कहा कि बिल के जरिए वक्फ़ी अमलाक पर कब्जा करने की साजिश की जा रही है जिसका मकसद मुसलमानों की दीनी शनाख्त को मिटाना है। मौलाना मदनी का कहना था कि हुकूमत को ये समझना होगा कि वक्फ अमलाक सिर्फ जायदाद नहीं बल्कि मुसलमानों के दीनी अकायद और शनाख्त का हिस्सा है। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी वो दीगर ने भी इस कन्वेंशन से खिताब किया है। दूसरी जानिब इस तारीख साज तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस से मुफ्ती मोहम्मद जुबैर के अलावा मुफ्ती मासूम साकिब व दीगर ने भी शिरकत करते हुए मजलूम फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत की है और सफ़ाक इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। दनियसना शुरा ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो मुत्तहिद हो जाएं और मुतनाज़ा वफ़्क़ तरमीमी बिल की सख्ती से मुखालिफत करें। मतलब है मुसलमानों की ज़मीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। आप क्या कहते हैं, इसके अंदर जहाँ है वहाँ इसी तरीके से औकाफ वगैरह सब महफूज होंगे। औकाफ महफूज है, ये आपके सामने हजरत मौलाना बैठे हुए हैं, तकरीर की है। औकाफ को हड़पना चाहते हैं। हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400-400, 500 साल की मस्जिदें हैं जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना हुआ है। अब्दुल नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है। और कितनी मस्जिदें हैं जिनके पास औकाफ, अल्लाह अकबर, लाखों करोड़ के औकाफ हैं। जौनपुर में जाकर के देखो कैसी मस्जिदें हैं, दिल्ली के कुर्ब जवार में देखो कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है
کہ آپ اس وقف کو ختم کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اوقاف ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے ہیں، اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجئے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہندو گوجر ہے مسلمان بھی گوجر ہے، اگر ہندو جاٹ ہے مسلمان بھی جاٹ ہے، اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے۔ جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر، اگر ہندو برہمن ہے مسلمان بھی برہمن ہے، ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ کسی کو اچھا لگا یہ مذہب وہ اس مذہب میں چلا گیا، کسی کو یہ مذہب اچھا لگا وہ اس مذہب میں چلا گیا۔ کیا مذہب کی بنیاد پر اس ملک کے اندر آپ سائبر دھوکہ دہی معاملے میں جرائم پیشہ افراد نے ڈیجیٹل گرفتاری کے نام پر ایک خاتون سے لاکھوں روپے وصول کر لیے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ متیالہ نگر گاجولہ رمارم کی ایک خاتون کو سائبر مجرموں نے 3 لاکھ روپے سے زائد کا دھوکہ دیا اور اسے مبینہ طور پر ایک دن کے لیے ڈیجیٹل اریسٹ بھی کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، خاتون کو ایک من گھڑت MDMA منشیات معاملے میں قانونی کارروائی کی دھمکی بھی دی گئی تھی۔ سائبرآباد کی سائبر کرائم پولیس کے مطابق جیوتی ریڈی نے ایک شکایت درج کروائی ہے۔ ان کے مطابق ایک فون کال موصول ہوا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ محکمہ ایکسائز کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ خاتون کو خبردار کیا گیا کہ ان کے نام پر رجسٹرڈ پارسلز میں MDMA منشیات اور پاسپورٹ سمیت غیر قانونی اشیاء شامل ہیں اور معاملہ زیر تفتیش ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر شکوک و شبہات پائے جا رہے تھے، لیکن دھوکے بازوں کی مسلسل دھمکیوں اور دباؤ کی وجہ سے انہوں نے صورتحال پر یقین کر لیا۔ افسران نے دعویٰ کیا تھا کہ تمام شواہد خاتون کے خلاف ہیں اور سنگین الزامات میں بھی ملوث ہے، جس کی وجہ سے ان کی گرفتاری ممکن ہو سکتی ہے۔ خاتون کو 3 گھنٹے فون پر بات چیت میں مصروف رکھا گیا اور اس کے اکاؤنٹ سے 1 لاکھ سے زائد رقم ٹرانسفر کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ اگلے دن ایک اور شخص نے انل یادو کا روپ دھار کر کیس کو رفع دفع کرنے کے لیے خاتون سے اضافی 1 لاکھ روپے بطور سیکیورٹی ڈپازٹ کا مطالبہ کیا اور دعویٰ کیا کہ رقم کو واپس کر دیا جائے گا۔ مجموعی طور پر اس گھوٹالے میں جیوتی ریڈی کو 3,40,000 روپے کا نقصان ہوا ہے۔ خاتون کی شکایت پر سائبرآباد کی سائبر کرائم پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے اے بیٹری لین جامع مسجد میں بیت المال کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اے بیٹری لین جامع مسجد میں بیت المال کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور مفتی تجمل حسین قاسمی کے ہمراہ بیواؤں میں وظائف کی تقسیم بھی عمل میں لائی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقدس شخصیتوں کی توہین کے سلسلے میں ایک قانون متعارف کرواتے ہوئے خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام تحفظ آئین ہند کنونشن کا انعقاد ہوا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وفد ترمیمی بل کی شدید مذمت کی اور اسے مسلمانوں کی شناخت کے لیے خطرہ قرار دیا۔ دریں اثنا انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعات کی مذمت کی اور کہا کہ دین اسلام میں کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ تمام مذاہب کی مقدس شخصیتوں کے توہین کے سلسلے میں ایک ایسا قانون لائے جس میں اسے سنگین جرم مانا گیا ہے اور خاطیوں کو مناسب سزا دی جائے تاکہ ظالم اور ظلم دونوں کو روکا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قائد ملت، ہم سب کے مخدوم اور بزرگ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، دور دور سے آئے ہوئے اور اپنے سینے میں ملت کا درد سموئے ہوئے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی سب سے قدیم تنظیم ہے، جس نے ملک کی آزادی میں بھی بڑا کردار ادا کیا اور ملک کے آزاد ہونے کے بعد مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے اور اس ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بھی بڑی محنتیں اور کوششیں کی ہیں، اور آج بھی ان کی یہ محنتیں جاری ہیں۔ جب بھی ملت کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جمعیت علماء ہند ہم کو اور آپ کو بھی آواز دیتی ہے، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں عدالت کے دروازوں پر بھی دستک دیتی ہے، اور آل انڈیا مسلم ٹرسٹ لا بورڈ جو تمام مسلمانوں کا ایک مشترکہ وفاق ہے، اس میں جمعیت علماء ہند کا بنیادی اور اساسی کردار ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بڑے اہم موضوعات پر آپ کے سامنے ابھی باتیں آئی ہیں۔ میں بہت مختصر گفتگو آپ کے سامنے وقف کے موضوع پر کروں گا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، وقف ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، جیسے روزہ ایک عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ اور حج ایک عبادت ہے، اسی طرح وقف بھی ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جو مالی عبادت ہوتی ہے، جس میں مال کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ عبادت ہے جس کو ہم ایک دفعہ انجام دے لیتے ہیں، اور ایک وہ عبادت ہے جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ عبادت کی جاتی ہے اور اس عبادت کا اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور عبادت کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس عبادت کو سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، تلنگانہ میں زیر التوا بلوں کی اجرائی کا مطالبہ لے کر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی رہائش گاہ پہنچنے کی کوشش کرنے والے سابق سرپنچز کو پولیس نے حراست میں لے کر مختلف پولیس اسٹیشنز کو منتقل کیا ہے۔ سابق سرپنچز نے ریاستی حکومت سے زیر التوا بلوں کی اجرائی کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے پیر کو چیف منسٹر ریونت ریڈی کے گھر پہنچ کر ان کے مسائل پر ایک میمورنڈم پیش کرنے کا بھی اعلان کیا تھا، جس کے تناظر میں پولیس کی جانب سے ریاست بھر میں سابق سرپنچوں کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی۔ حیدرآباد کے بنجارہ ہلز کے ایک ہوٹل میں جمع ہونے والے سابق سرپنچز کو حراست میں لے لیا گیا۔ احتجاجی سرپنچز نے سڑک پر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ سرپنچ ایسوسی ایشن کے ریاستی صدر ایس یادیہ گوڑ، نائب صدر جی مدھوسودن ریڈی و دیگر کو گرفتار کر لیا گیا۔ سابق سرپنچز نے کہا ہے کہ کانگریس کی حکومت بننے کے 10 مہینوں کے بعد بھی 9 ماہ سے زیر التوا بل جاری نہیں کیے جا رہے ہیں۔ بلوں کی اجرائی کے لیے گورنر کو پہلے ہی ایک یادداشت پیش کی جا چکی ہے۔ انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو میمورنڈم دینے کی کوشش کرنے پر گرفتار کیے جانے کی بھی سخت مذمت کی ہے۔
तेलुगुदेशम पार्टी के रुकने पार्लियामेंट श्री कृष्णा देवरालू ने कहा है कि वक्त तरमीमी बिल के हवाले से मुख्तलिफ अराकीन ने कुछ कीमती तजावीज़ पेश की हैं, उन तजावीज़ को सही प्लेटफॉर्म पर पेश किया जाएगा। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुस्लिम कम्युनिटी ने इकट्ठा होकर वक्त तरमीमी एक्ट 2024 के हवाले से चंद खदशात का इजहार किया है और अपनी तजावीज़ात भी पेश की हैं। इस प्रोग्राम में टीडीपी के एमपी कृष्णा देवरालू ने शिरकत की। उनका कहना था कि वो उन तजावीज़ात और खदशात को सुनने के लिए वहां पर शरीक हुए हैं। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के रुकन होने के नाते वो तमाम तजावीज़ात हासिल करेंगे। आंध्र प्रदेश भर से आने वाली मुख्तलिफ अराकीन की कीमती तजावीज़ात को हासिल करते हुए वो उन्हें सही प्लेटफॉर्म पर पेश करेंगे। विजयवाड़ा Muslim community has come together and they've expressed few concerns. At the same time, they expressed their suggestions regarding Work Amendment Act 2024. We are here to listen to all of that. As a member in Joint Parliamentary Committee, definitely we need to take suggestions from every quarter. And we need to express that whatever suggestions we get in all the meetings that I get to present. So there were some valuable suggestions that have been given by the various members coming from all over Andhra Pradesh as well as all over India as well. So they're very valuable suggestions, and definitely we'll take it up, we'll put it across on the right platforms. Thank you. तेलंगाना हुकूमत फ्यूचर सिटी और यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी को आउटर रिंग रोड से मजबूत करने के इक़दाम कर रही है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ने का मंसूबा बनाते हुए हुकूमत की जानिब से एलामिया की इजराई अमल में आई है। तेलंगाना हुकूमत ने फ्यूचर सिटी और यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी को आउटर रिंग रोड से मजबूत करने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात के तहत 420 एकड़ अराजियात के उसूल के लिए एलामिया जारी किया है और कानून हक उसूल अराजियात के तहत जारी किए गए इस एलामिया में जिन जायदादों की निशानदही की है उनमें बेशतर जायदादें किसानों और खानगी मालिकीन की जायदादें हैं। हुकूमत की जानिब से एक मंसूबा तैयार किया गया है जिसके तहत 6 राहदारियों पर मुश्तमिल 20 किलोमीटर सड़क की तामीर के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 420 एकड़ अराजी के उसूल का मंसूबा बनाया है, जबकि मजमूई एतबार से मरहलावार अंदाज में हुकूमत ने मजमूई तौर पर 15 मवाज़ात में 916 एकड़ अराजी के हुसूल का मंसूबा तैयार किया है, जो कि 9 सड़कों की तामीर के लिए है और उन तमाम सड़कों को फ्यूचर सिटी या फोर्थ सिटी, जिसका संग बुनियाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अगस्त के महीने में रख चुके हैं, उससे उन सड़कों को मजबूत किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक HMDA ने जो मंसूबा तैयार किया है उसके मुताबिक फ्यूचर सिटी को न सिर्फ आउटर रिंग रोड से जोड़ा जाएगा बल्कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के इक़दामात का भी जायजा लिया जा रहा है। पहले मरहले में जो 420 अराजी हासिल करते हुए सड़क की तामीर के सिलसिले में एलामिया जारी किया गया है, उसके मुताबिक मौजे कोंगरा खुर्द, महेश्वरम मंडल, फेरोजगुड़ा और कोंगरा कलान मवाज़ात आते हैं जो कि इब्राहिम पेट मंडल में शामिल हैं और इसी तरह रेमोल, रासलूरू, पंजागुड़ा और मीर खान पेट जो कि कंदुकुर मंडल ज़िला रंगारेड्डी में है। इन इलाकों की अराजियात के हुसूल के लिए भी हुकूमत की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी ने कहा है कि वो उन कारकुनान के साथ खड़े हैं जिन्होंने पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए 10 साल तक सख्त मेहनत की है। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा व MLC जीवन रेड्डी ने जगतियाल में कांग्रेस पार्टी के एक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो कई दहाइयों से कांग्रेस पार्टी में लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने दीगर जमातों के कायदीन को कांग्रेस में शामिल करने पर एतराज़ करते हुए कहा कि वो कांग्रेस के उन कारकुनान के साथ खड़े हैं जो कि पिछले 10 सालों से पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट नवंबर के आखिर तक आने के बाद पसमानदा तबक़ात के साथ इंसाफ किया जाएगा। पिछली BRS हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था कि रियासत को कर्जों के ढेर में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन
हुकूमत मंसूबा बंदी के तहत इक़दामात करेगी और जनवरी के महीने में बल्दियाती इंतखाबात भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे। स्किल यूनिवर्सिटी कायम करते हुए लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।